اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی اہم خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن، ہمارا ٹاپک ہے ذکر اللہ اور ذکر نفی اثبات میں کیا فرق ہے، کون سا ذکر اللہ کی معرفت کے لیے مستفیض ہے۔ سامعین محترم، شریعت میں اللہ یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن طریقت کی منزل اس سے آگے کی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آیات الکرسی میں آیا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اس آیت سے شروع ہوتا ہے طریقت کا سفر، کیونکہ طالب اس سے پہلے اللہ یا اللہ کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن دنیا اور دنیا کی تمام تر اشیاء کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، جبکہ طریقت کا سفر ہم پر یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ یہاں پر یا آسمان پر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم، ذرا غور کریں اس آیت پر کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ کیا ہم زمین و آسمان سے باہر ہیں؟ ہمارا فانی وجود کس کا ہے؟ ہمارے دل کی دھڑکن کس کی ہے؟ ہماری سانسیں کس کی ہیں؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ ہمیں پھر مان کس بات کا ہے؟ بس جب یہ بات طالب مولا کو سمجھ آتی ہے تو وہ فنا اور بقا کے نظام کو سمجھ لیتا ہے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ سامعین محترم، نفی اثبات ذکر اول انسان کی ذات کی نفی، یعنی لا کی تلوار سے اپنے وجود کا مسلسل انکار کہ یہ میرا وجود نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور یہ وجود فنا پر ہے، اور ہو کا لفظی معنی ہے بس وہی ہے، یعنی اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب طالب کو مرشد کے کرم سے ذکر نفی اثبات ملتا ہے اور وہ اس ذکر کو شروع کرتا ہے تو اس پر سارے پردے ایک ایک کر کے کھل جاتے ہیں، جبکہ ذکر اللہ صرف ظاہرہ ذکر، اس ذکر کو آپ خفی طریقے سے بھی کریں تو اس ذکر کی برکت اپنی جگہ، لیکن یہ ظاہرہ ذکر آپ کے لطائف پر نہیں اثر کرے گا، نہ ہی آپ کو بقا باللہ کے نظام میں داخل کرے گا۔ اور ذکر نفی اثبات میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ظاہر باطن میں وہی عیاں ہوتا ہے، اس کا فانی وجود اللہ کے نور اور اس کی انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں آیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کا چہرہ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یہ سب اپنے فانی وجود کے مسلسل انکار سے اور اس ذات بقا یعنی اللہ کے مسلسل اقرار سے ایسے ہوتا ہے۔ سامعین محترم، جو لوگ صرف اللہ
یا صرف اللہ ہو کا ذکر کرتے ہیں یا اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کو کسی کامل سے نہیں سیکھتے، وہ معرفت اور حقیقت اور اللہ کی دیدار، اس کی انوار تجلیات کے مشاہدات سے بے خبر رہتے ہیں اور بس اپنی ذات تک ہی محدود رہتے ہیں اور بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے اور میں اس کا ذاکر ہوں۔ سامعین محترم، اللہ کی پہچان یعنی اللہ کا ہونا تو سب کو معلوم ہے۔ سامعین، جو کلمہ گو کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کو مان کر ہی پڑھتا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے آپ کو جاننے کے لیے یعنی اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اور اللہ کو جاننے کے لیے خود کو جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ سامعین، اسی لیے فرمایا بھی گیا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا اشارہ اللہ کو ہی جاننے کی طرف ہے، لیکن ہر انسان بالخصوص اہل ظاہر اس کی تعویل اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں 4 تھا، پھر ہم 3 ہو گئے، پھر 2 اور پھر یکتائی ہو گئے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر بھی کچھ یوں فرماتے ہیں کہ قہاریو، جباریو، قدوسیو، جبرو، یہ 4 عناصر بنتا ہے مسلمان، یعنی ان 4 صفات سے مسلمان بنتا ہے۔ اور جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم 4 تھے، ان کا اشارہ نفی کی طرف ہی ہے کہ ایک ایک کی نفی ہوتی گئی اور آخر میں یکتا واحد، بس وہی رہ گیا۔ سامعین، مگر کیسے؟ جب طریقت میں داخل ہوتا ہے انسان، اس کے نور سے جلتا جلتا آخر کار سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور یکتائی میں چلا جاتا ہے، یعنی مجھ میں اپنا باقی اب کچھ نہیں رہ گیا، سب کچھ اللہ کا ہو گیا۔ پر اسی بات کی طرف یہ اشارہ ہے، لیکن یہ منازل ذکر نفی اثبات کو سمجھے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، ذکر نفی اثبات کے مقام کو مزید واضح کرتے ہوئے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باہو درہو گم شدہ، باہو نہ ماند، باہو از ہو یافتہ، یا ہو بخواند، یعنی کہ ہو میں گم ہونے کے بعد باہو باقی نہ رہا، باہو نے یا ہو کا ذکر ہو سے پایا۔ سامعین، سرکار نے یہاں پر صرف ذکر نفی اثبات کی شہادت اور اشارہ دیا ہے، اس ذکر کو کھول کر کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ ذکر مرشد اسم اعظم کے وضو کے بنا طالب کو عطا نہیں کرتا، وہ ذکر راز کی طرح مرشد کے سینہ میں پنہاں ہے اور کامل ہی وہ ذکر آپ کو سکھاتے ہیں۔ کتابوں یا قرآن میں صرف اس ذکر کی شہادتیں ہی ملتی ہیں۔ سامعین محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بس ہمارے لیے 2 قسم کے علم نازل کیے گئے ہیں، ایک علم ظاہر اور دوسرا علم معرفت۔ شریعت کا علم ہمارے ظاہر کو سنوارتا ہے اور معرفت کا علم ہمارے باطن کو۔ سامعین محترم، یاد رہے کہ شریعت طریقت معرفت کے بنا ادھوری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک پیڑ کو گرم دھوپ میں لگا دیا جائے اور اسے پانی نہ دیا جائے، آخر وہ پیڑ مرجھا جائے گا، سوکھ کے گل سڑ جائے گا۔ لیکن صاحب حقیقت کی مثال سدا بہار پھلدار درخت کی طرح ہے، وہ ہر حال میں اپنے سائے کے نیچے بیٹھنے والوں کو پھل دیتا رہے گا۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح
آواز حق بلند کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ذکر نفی اس بات کو سیکھنے کے لیے کسی کامل مرشد استاد کو تلاش کریں۔ اسی مقصد کے لیے حضور قبلہ پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار سائیں پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کے فیض کا چشمہ جاری و ساری ہے، اور طالبین حق کے لیے یہ در ہمہ وقت کھلا ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء أمته أجمعين إلى يوم الدين۔